اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 30 کا ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ 29 آیات جو ہے وہ ہم نے سبق کر لیا ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ آج کا سبق یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ مزے کا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ نالج ہے اس کے اندر۔ ہمیں معلومات اس کے بارے میں بچپن سے دی بھی جاتی ہے، پڑھا بھی ہوا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی کچھ نئی چیزیں آپ کو پڑھنے کو، سمجھنے کو، جاننے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق آج تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن پورا پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وَإِذْ و اور از جب، از اور اذا یہ دونوں جو ہیں جب کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، رب کا تمہارے رب نے، جب کہا تمہارے رب نے، للملائکۃ، لل سے الملائکہ ملائکہ فرشتوں سے، انی یہ ہے اننی اصل میں، ان بے شک، نی میں بے شک، میں کہ میں، جائلن بنانے والا ہوں، فی الارض فی میں الارض زمین میں، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں، خلیفتاً ایک نائب، خلیفہ۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعلو کیا، تجعلو آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، اس من جو یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور یسفک بہائے گا، خون کہتے ہیں عربی میں خون کو، اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بے عیب کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہے کہ بے عیب کہتے ہیں، یعنی پاکی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحمد کا، بے سے حمد کا، آپ کی تعریف کے ساتھ، ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ونقدس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، نقدس قدس سے یہ لگا، آپ کی اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، انی بے شک میں، اعلم خوب جانتا ہوں۔ یہ اعلم جو ہے افضلو کے وزن پر ہے، تو اس کا معنی ہوگا خوب جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون لا نہیں، تعلمون تم جانتے، جو تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیے، جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ، ایک خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا تو بنائے گا اس میں جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو بے عیب کہتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس طرح ہوگا، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وقال اور اس نے کہا، انی اعلم بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے جو محاورہ ترجمہ کیا ہے وہ آپ کو آسان لگے گا۔ اس ترجمے میں جو لکھا ہوا ترجمہ ہے اس میں الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں تو ہر کسی کو یاد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تفسیر کی طرف آئیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیان ہو رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے تھے، پیدا فرمانے والے تھے، تو ملائکہ کے آگے یہ بات رکھی
ان کو جو ہے بتایا، ان کو خبر دی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فرشتے جو ہے وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ہوتے ہوئے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے ایک اور مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں۔ ایک اور مخلوق سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات زمین میں آباد تھیں۔ جس طرح سے ہم آباد ہیں نا، اسی طرح سے جنات زمین میں آباد تھی، ان کا رہن سہن تھا، وہ اس طرح سے ہی کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے۔ پھر انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے، ایک دوسرے کا قتل کیا اور بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس جو اس وقت بہت زیادہ مقرب تھا اس کو بھیجا تھا، اور اس نے جا کر جنگ و جدال کیا، فرشتوں کی فوجیں لے کر آیا اور بہت زیادہ جنگ کی جنات کے ساتھ، اور کچھ جنات جو ہیں، کافی ساری جنات مر گئیں اور کچھ جنات جو ہیں وہ پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اور اس طرح سے جا کر چھپ گئی، اور کچھ جو ہے مسلمان ہو گئی، کچھ توبہ کر لی اور کچھ اس طرح سے جا کر چھپ گئی۔ اب وہ دنیا میں اس طرح سے نہیں رہ سکتے تھے عام طور پہ جس طرح سے پہلے رہتے تھے، وہ جو کونوں خدروں میں رہ رہے تھے چھپے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حال فرشتوں نے دیکھا ہوا تھا کہ جو مخلوق اگلی ہوتی ہے وہ اس طرح سے فساد مچاتی ہے، خون بہاتی ہے، تو اب جو دوسری مخلوق آئے گی وہ بھی یہی کام کرے گی۔ اس کے اندر تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں کہ کس بنا پر کہا۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ فرشتوں نے کبھی بھی اس انداز میں نہیں کہا تھا کہ اعتراض نہیں کیا تھا، نہ ہی حسد کیا تھا، نہ اعتراض کرنے کی ان کی ہمت تھی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پورے فرما بردار مخلوق ہے۔ دوسری، حسد کا جذبہ ان کے اندر بالکل ہے ہی نہیں۔ لہٰذا فرشتوں کے آگے جب ذکر کیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معلومات لینے کے لیے کہ وجہ کیا ہے ان کو پیدا کرنے کی، جبکہ یہ قوم ایسی ہوتی ہے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد آئے گی اس کے نسبت کہا تھا۔ اب آگے ہے کہ کچھ جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں تو اس کا بھی میں کرتی ہوئی چلوں تاکہ آپ کو جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہوتی جائے۔ ویسے یہ لمبا سبق ہو جائے گا اس لیے میں اس کو کاٹنا چاہ رہی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں جو سمجھنا چاہے تو سن لے۔ اب دیکھیے کہ فرشتے جو ہیں وہ تو یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب باادب ہو کر سوال کیا کہ پروردگار ایسے مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کریں اور لوگ آئیں گے تو عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس و تحمید ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے اور پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت پر پیدا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس کے فساد کے اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیکوکار، مقرب بارگاہ، علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، حب باری تعالیٰ رکھنے والے بھی ہوں گے، میرے احکام کی بسر و چشم تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کرنے والے بھی ہوں گے۔ صحیح ہے میں ایک حدیث ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے ہیں، یعنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فرشتوں کی کہ صبح صادق جیسے فجر کا ٹائم ہے نا، یہ لوگ آتے ہیں اور عصر تک ان کی ڈیوٹی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تب یہ عصر کے ٹائم چلے جاتے ہیں، تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو چلے جاتے ہیں۔ عصر کے ٹائم عصر کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ وہ دوسرے آتے ہیں اور پہلے والے صبح والے چلے جاتے ہیں، ان کی اس طرح سے ڈیوٹی ملتی ہے۔ ہم کہا جاتا ہے نا کہ عصر اور فجر جو ہے وہ فرشتوں کے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، جمع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ اس طرح سے جمع ہوتے ہیں کہ ایک آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جا رہے ہوتے ہیں،
تو آنے والے جو ہیں وہ بھی انسان کو دیکھ لیتا ہے کہ کس حالت میں ہے، اور جانے والا بھی اس کو اس حالت میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو عصر اور فجر کے اندر جو ہے وہ زیادہ تسبیح و تقدیس اور نماز وغیرہ کی پابندی کا جو ہے وہ زیادہ کہا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جب جاتے ہیں تب بھی صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کا قرآن مجید میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ عصر کی نماز کی تو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عصر کی نماز۔ اور دربار الہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں، دونوں جماعتیں کون سی؟ صبح والی بھی اور شام والی بھی، کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اب فجر میں جو فرشتے واپس آئے تھے ڈیوٹی پر، انہوں نے دیکھا کہ واہ بہت اچھی بندی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ جب دوسرا جو رات کی ڈیوٹی دے کر جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں میں نماز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچے گا تو کہے گا یا اللہ صبح جب آیا تھا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب میں اس کو چھوڑ کے واپس آیا ہوں تب بھی وہ نماز میں ہی تھی۔ تو اچھی بندی نماز پڑھتی ہے۔ دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ یہی وہ مصلحت اللہ ہے جسے فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر میری نیک بندیاں بھی ہیں، اچھی اچھی پیاری پیاری بہت اچھے انسان بھی ہیں جیسے اس گروپ کے اندر ہیں۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے اور الہ العالمین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے اعمال جو صبح کو ہم سارا دن کرتے ہیں رات کو وہ چلے جاتے ہیں اوپر، اور رات کو جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں۔ راتوں کو جا کر جو ہے وہ جتنی بھی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سارا کا سارا صبح پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، لکھا ہوا سارا کا سارا۔ غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ یہ میرے مخصوص علم میں ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ بس کہتے ہیں یہ جواب فرشتوں کے اس قول کا ہے کہ ہم تیری تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، تو انہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں تم جیسا سب کو یکساں سمجھتے ہو، جس طرح سے تم سب کو ایک جیسا سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ تم میں ایک ابلیس بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر ابلیس رہتا تھا نا اس وقت، تو تم میں ایک ابلیس بھی ہے۔ تیسرا قول بھی یہاں پر دیکھ لیجئے کہ فرشتوں کا یہ سب کہنا دراصل یہ مطلب رکھتا تھا کہ ہمیں زمین میں بسایا جائے، تو جواباً کہا گیا کہ تمہاری آسمانوں میں رہنے کی مصلحت میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ تمہارے لائق جگہ یہی ہے، واللہ اعلم۔ اس بات کو جو ہے تھوڑا سا سمجھیے، یہ جو تیسری بات ہے، اب فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں زمین میں بسایا جائے، تو کہا جاتا ہے کہ فرشتے چونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، زمین میں بسانا اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین و آسمان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ایک خاص مخلوق یعنی ہم انسانوں کے لیے بنائی ہیں، تو فرشتوں کا یہ تھا کہ ہم جب اتنے مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم جو یہ شرف جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن یہ قول موجود ہے کہ فرشتوں کو یہ خواہش تھی کہ ہمیں دنیا میں بسایا جائے، ہمیں یہ شرف بخشا جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نئی مخلوق نہ آئے بلکہ ہمیں ہی یہ کیا کہتے ہیں کریڈٹ دیا جائے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتے، میں ہی خوب جانتا ہوں، واللہ اعلم۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ یہ قول کتنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ قول موجود ہے۔ اب حضرت حسن اور قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی، سودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشورہ لیا، کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ خبر دی تھی، انہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت سودی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے مشورہ لیا تھا، لیکن اس کے معنی بھی خبر دینے کے ہو سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں کر رہا ہوں، میں بنانے والا ہوں، بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر یہ بات جو ہے وہ بے وزن ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ لیا کچھ بھی۔ ابن ابی حاتم میں ہے
ابن ابی حاتم، یہ بھی تفسیر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا حدیث کی کتاب ہے، جب مکہ سے زمین پھیلائی اور بچھائی گئی تو بیت اللہ شریف کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، اور زمین میں خلیفہ بنانے سے مراد مکہ میں خلیفہ بنانا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مرسل ہے، ضعیف ہے۔ ایک یہ قول بھی ہے کہ مکہ میں، لیکن خلیفہ زمین میں، پوری کی پوری زمین میں ہم انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں ساری زمین مراد ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا کہ پوچھا تھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں، حسد و بغض کریں، قتل و خون کریں، ان میں وہ عدل و انصاف کرے گا اور میرے احکام جاری کرے گا۔ تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ، وہ ایک خلیفہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس خلیفہ سے مراد جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ تمام بنی آدم، جتنی بھی آدم کی اولاد ہے اس سے مراد خلیفہ ہے، مراد ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف آدم علیہ السلام ہی خلیفہ مراد ہیں۔ یہ دو قول آ رہے ہیں۔ جو ان کے قائم مقام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق میں عدل و انصاف کرنے کی بنا پر فساد پھیلانے اور خون بہانے والے خلیفہ نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں مراد خلافت سے ایک زمانہ جو دوسرے زمانے کے بعد آتا ہے۔ اب خلیفہ سے دیکھ لیجئے کہ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، ایک کے بعد دوسرے آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا کہ عدل و انصاف کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل اور انصاف والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کہ وہ بھی عدل و انصاف کرے گا، وہاں پر اچھے اچھے فیصلے کرے گا، اس معنی میں۔ اب دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے زمین میں جنات بستے تھے، یاد رکھنے کی بات ہے، انہوں نے اس میں فساد کیا، خون بہایا اور قتل و غارت کیا۔ ابلیس کو بھیجا گیا کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا، تو گویا یہ ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ بس فرشتوں کے قول سے مراد اولاد آدم ہے۔ جس وقت ان سے کہا گیا کہ میں زمین کو اور اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت زمین تھی لیکن اس میں آبادی نہیں تھی۔ بس صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معلوم کروا دیا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی، تو انہوں نے یہ پوچھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کیا تھا کہ جنات اس طرح سے فساد پھیلا رہی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد آئے گی وہ بھی اسی طرح سے ہی کرے گی، یہ سوال کیا گیا تھا اس کو قیاس کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین پر آباد تھے۔ پہلی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ کا قول ہے رحمہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے، اس بنا پر انہوں نے سوال کیا۔ اب حضرت جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں سجل نامی ایک فرشتہ ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا دھیان دے کر اس بات کو، آپ کی انفارمیشن میں جو ہے وہ اضافہ ہونے والا ہے۔ سجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت ماروت تھے، اسے ہر دن 3 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ یہ جو سجل نامی فرشتہ ہے نا، اس کو لوح محفوظ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا عرش پر موجود ہے، جس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، دنیا کے قائم ہونے سے لے کر آخرت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ، ٹھیک ہے۔ اس کو دن میں 3 مرتبہ لوح محفوظ کو دیکھنے کی اجازت تھی، نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی اطلاع دی، ہاروت اور ماروت، ان دونوں کو۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا، لیکن یہ روایت جو ہے وہ غریب ہے، لیکن ایک روایت ہے کہ یہ اس طرح سے ہے۔ اب دیکھیے
کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو، تو اس پر یہ امتحان اللہ کی طرف سے آیا، اور کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ دوبارہ سے یہ آ رہا ہے، کوئی مخلوق جو ہے امتحان سے نہیں چھوٹی ہے۔ زمین اور آسمان پر بھی امتحان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بھی جو ہے وہ امانت پیش کی تھی اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، کچھ اس طرح سے آگے ہم جو ہے وہ تفسیر پڑھتے ہوئے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہوئی جائیں گی۔ انہوں نے سرخم کر کے اطاعت الہیہ کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ فرشتوں کی تسبیح و تقدیس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی اور عظمت کرنا، فرما برداری کرنا، سبوحن قدوسن وغیرہ پڑھنا، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے سبوحن قدوسن۔ ہمارے لیے بھی یہ تسبیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ پڑھی جاتی ہے۔ قدس کے معنی پاک کے ہیں، پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قدس معنی پاک کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام افضل ہے؟ جواب دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے وہ ہم نے صحیح بخاری میں بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند تسبیح ہے جس کے اندر سبحان اللہ، سبحان لفظ آیا ہو، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان، بہت ساری تسبیحات وہاں پہ بیان تھیں جس کے اندر سبحان اللہ تھا، تو سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین تسبیح ہے، یہ تسبیح پڑھا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات آسمانوں پر فرشتوں کی یہ تسبیح سنی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ۔ خلیفہ کے فرائض اور خلیفہ کی خلافت کی نوعیت، یہ اچھا خاصا لمبا ہو جائے گا، تو میرے خیال میں اس کے پڑھنے کی جو ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے، یہ علمی بات ہے، جس کو جو پڑھنا چاہتا ہے یا جس کو جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی وہ لگتی ہے تو وہ خود اس کو دیکھ لے، پڑھ لے، باقی سب کے لیے لمبا ہو جائے گا سبق۔ آج کا سبق یہاں تک، مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا، آپ کی نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کے ترجمے اور تفسیر میں کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ مشکل لگتی ہو یا کوئی سوال اٹھتا ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔